ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں نا ایک حلال کا بیریئر بنا لو. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز کی ہے. پھر اس میں نا ملٹیپل ٹیچنگس ہیں, اور اس میں پھر یہ کہا ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, جو کہ گریز کرواتا ہے نیئر دا باؤنڈری آف سم ونز ایلس پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بھیڑیں جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اسے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں نا تھوڑا سا گیپ حلال کا چھوڑنا ہوتا ہے, وہ والا ایریا جس میں وہ گریز کروا سکتا ہے. اس کی آخری جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنگ کی نا ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص ان کے قریب چلا جاتا ہے وہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں گر جاتا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا دور کی بات, ایک حلال بیریئر رکھیں بیچ میں کہ دور دور تک بچیں. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو آپ نظر نہ گھماتے پھریں ویسے ہی, تو جتنا فوکس رہیں گے کہ میں نے جانا ہے کلاس میں اور آنا ہے تو آپ کی نظریں بچ جائیں گی. یا انفارچونیٹ ہے نا یہ بات کہ وہ اتنا زیادہ ہم نے پہلے ہی اپنی یوتھ کو بیچارے کو کارنر پہ لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ جو حلال اور حرام ہے یہ ایک اسپیکٹرم ہے, یہ حلال کا اسپیکٹرم ہے, یہ حرام کا اسپیکٹرم ہے, اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی یوتھ کو نا یہاں باؤنڈری کے بالکل پاس لا کے کھڑا کر دیا, ایجوکیشن کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ, اسائنمنٹس کے نام پہ. تو کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا اس یوتھ کے لیے جس کو الف بے بھی نہیں پتا کہ حلال حرام. اور یہ یونیورسٹیز آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ درخت کے نیچے دور آپ کو بینچ لگانے کی کیا ضرورت ہے. And it will not be allowed outside of university by your parents. Exactly. Your parents will never allow you to sit with a stranger somewhere far in the garden. لیکن یونیورسٹی میں پیرنٹس سے دور ہیں. Under the name of projects. یہ سیف ہے, یہ آپ کے لیے سیف ہے. It's safe, it's education, it's enlightenment. اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو میں بات کرتا ہوں نا کہ unintentional love کی, ہمارے لوگ ہمارے لڑکے ہم خود بھی جیسے ہم جانتے ہیں, ہم تو ایچی بیچی جانتے ہیں نا ہر چیز, پیار کرواتے کس طرح سے ہیں. کوئی لڑکی دیکھی فار ایگزامپل, دوبارہ دیکھی بھائی ذرا بھائی جا رہا ہے, پیچھے فالو کرنا شروع کر دیا. That very thing. گاڑی تک پہنچے, گاڑی کے نمبر پلیٹ کی پکچر لی اور پوچھا لالے کی جان اس کا نام بتا, کیا ہے بھابھی کا نام بتا. بھابھی کا کہتے بھابھی کا نام سمیہ ہے, اسٹاپ کریں گے. اب سمیہ 50 نکل رہے تو اس میں سے دیکھا کون سی ہے. اب اس کو دیکھا, انسٹاگرام پہ کھولا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ روزانہ کیا پوسٹ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کور فوٹو میوچل فرینڈز نکالے جائیں گے. اور پھر روزانہ آپ یونیورسٹی میں آئی, اس کا ویٹ کر رہے ہیں آپ, شیطان آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہے نا, آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر میکنگ یور سیلف فال ان لو انٹینشنلی. This is intentional love. اور میں اس کو لسٹ کہتا ہوں بھائی. یہ بیسیکلی آپ انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہو, آپ فزیکل ہونا چاہتے ہو, کیونکہ جو اصل محبت ہوتی ہے, محبت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کا برا چاہ سکتے ہیں. کبھی صحیح محبت میں آپ کبھی بھی دوسرے بندے کا برا نہیں چاہتے. تو آپ ایک ایسی محبت ہے آپ کی کہ آپ ایموشنلی بھی اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور فزیکلی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, خود بھی جہنم میں. اچھا جو شخص کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا لسٹ میری نہیں ہے ٹورڈز دیٹ گرل, ٹھیک ہے, اور میری بڑی پیور فیلنگز ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس سے محبت میں ڈال رہا ہے, تو میں اس کو یہ چلو مارکس دے دوں گا کہ ٹھیک ہے بے شک آپ کی لسٹ نہیں ہے, یا وہ فیل یا برے کام نہیں فزیکل نہیں ہونا چاہ رہے, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں جو صرف دے وانٹ ٹو کنیکٹ, دے وانٹ ٹو ہیو اے بانڈنگ ود سم ون. اس کا طریقہ ہے نا, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ یو ٹاک ٹو دی فادر آف دی گرل. ایگزیکٹلی, لیکن پہلے یہ کہ اپنے آپ کو زبردستی پیار نہ کروائیں, پیار نہ کروائیں. اگر آپ کو لائکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور دیکھیں شادی کرنے کی طرف میں سمجھتا ہوں آج کل یوتھ میں اگر کسی کو پیار ہو جاتا ہے کسی سے اور وہ شادی کی طرف سٹیپ لیتا ہے تو اٹس اے ویری گڈ, بالکل کیا کہتے ہیں, شگون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اٹس اے ویری گڈ سائن کہ یار وہ چلو شکر ہے کہ وہ شادی کی طرف جا رہا ہے. بالکل, عمل کے انیبل کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور جوزی نے فرمایا کہ لو از اے ڈیزیز اللہ, اینڈ اٹس کیور از میرج, دی اونلی کیور از میرج. سبحان اللہ, یہ کوئی اور کیور نہیں ہے اس کا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو ایک بندہ ہے جس کی انٹینشنز سنسیئر ہیں اور وہ واقعی یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے, تو ایسی ایگزامپل سبحان اللہ موجود ہیں کہ لڑکے کو پہلے سیمسٹر میں پیار ہوا کسی سے, ٹھیک ہے, اور پیار کہہ رہا ہوں یا لائکنگنیس یا جو بھی آپ کے, اور وہ سنسیئر تھا, اسے اتنا احساس تھا کہ یار نہیں, بات چیت کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. وہ جناب عمرے پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے, ٹھیک ہے, ہی از اوبیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جینین تو
والا بالکل بھی نہیں. اچھا میری اسٹوری میرا ایک بلاگ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مائی ویڈنگ اسٹوری کے نام. لنک لگا دیجیے. ہاں تو آگے سنیں, بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس نے بیسیکلی اللہ پہ توکل کر رہا ہے وہ شخص, اللہ کی حدود کا خیال کر. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے 100 گنا بڑھ کے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکا, یہ ٹرو اسٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ مطلب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع میں کی, لیکن فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ عمرے پہ گیا لڑکا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح سے کیا, اپنے فادر وغیرہ سے بات کی, اور 6 مہینے تک آپس میں ان لڑکے لڑکی نے بات نہیں کی, بلکہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ہو جائے. اچھا, اور ایونچولی ان کا نکاح 7th سیمسٹر میں ہوا. اچھا, اور جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو وہ دے گاٹ ہیپیلی میرڈ. تو میں تو اس چیز کا توحہ بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس میں شاید تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. اور مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ کو دے دے گا, مدد اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر وہ لڑکی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے حوالے سے, تو اس کو آپ سے دور کر دے گا اور بہتر انسان دے دے گا آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تمہارے لیے کوئی چیز تم اس کو پسند سمجھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, تمہارے لیے شر والی ہوتی ہے. اور کتنے کیسز میں ایسا ہے کہ جس میں لوگ آپس میں پیار کرتے تھے, they wanted to get married and they were dying to get married, اور suicide commit کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن جب ان کا بریک اپ ہو گیا, انہوں نے شادی کی اور سب کچھ, اینڈ آفٹر فیو ایئرز ان کے بچے بھی ہیں, تو کہتے ہیں یار واللہ اس شکر شادی نہیں ہوئی. یہ سوسائڈ والا پارٹ نکال کے دس از می ایگزیکٹلی سیریسلی, مطلب یہ آئی وینٹ تھرو دس. محبت ہوئی ہے لڑکے کو, اصل محبت ہوتی ہے بھائی شادی کے بعد, جس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. میں ویسے پتہ ہے میرا کیا اوپینین ہے, میرا اوپینین ہے کہ لو جو ہے نا, جو ایکچوئل جو حب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ انسان کو ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے, ڈیلیبریشن کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور ہوتا شادی کی بات, اور ہوتا شادی کی بات. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے ہو سکتا ہے, لیکن محبت نہیں سمجھتا وہ. دیکھیں اس کے اندر, دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, جو سارے یوز ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ یار وہ جو بندہ جو آتا ہے نا سامنے, چاہے وہ یونیورسٹی میں آ رہا ہے, کہیں بھی ہمیں ملتا ہے, وہ ہمیں مل رہا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ دے آر پریزنٹنگ دا بیسٹ ورژن آف دیئر سیلز, اور اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے. جب ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انسان ہے, اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں, کراٹے بھی مارتا ہے, وہ واش روم بھی جاتا ہے, بغیر برا بھی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے نا, اس کے باوجود بھی آپ کو اس بندے سے محبت ہو, یہ محبت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب وہ جو آیت ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, وہ مجھے پوری آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے لو کو کس طرح ڈیفائن کیا, 2 ورڈز ہیں نا, ایک مودہ ہے اور ایک رحمہ ہے. مودہ یہ ہے کہ ٹرانکویلٹی, وہ شخص جو اس سے آپ کو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, وہ آپ کو سکون دیتا ہے بیسیکلی. اگر ایک ورڈ پہ ذرا آپ تول لینا آج کل کے لو کو, کیا آج کا لو آپ کو سکون دیتا ہے؟ بالکل وہ تو سکون نہیں دیتا ہے. آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں, اتنا ہائی مینٹیننس ریلیشن شپس ہمارے آج. ہاں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں, پھر استغفر اللہ سیکسٹنگ پہ جاتے ہیں آپ, اور پھر پکچرز اور یہ چیزیں, مطلب دس از ہیپننگ, دس از ریئل ورلڈ پرابلمز. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک اور پرسپیکٹو سے بھی سوچتا ہوں, آپ نے وہ مقام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا وہ مقام دینا تھا, وہ آپ نے دے دیا ایک نامحرم کو, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں. اچھا, ایک اور چیز ہم کرتے کیا ہیں, مجھے بہت سارے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کے محبت کروا لی, ٹھیک ہے, نہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا, نہ اسے گپے مارنی تھی, نہ صحیح رات بات کرنا تھا, نہ پروجیکٹس کرنے تھے اکٹھے, اور ہینگ آؤٹس کھانا تھا, کر لیا آپ نے کیا. اب آپ کو جب وہ بریک اپ ہوا یا جب وہ نہیں مل رہا بندہ, تو اللہ پہ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تو بندہ نہیں دے رہا مجھے, پھر آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. پھر اللہ پہ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ تو ہاں بھائی آئی واز ان ریلیشن شپ, حرام, میں نے وہ غلطی ہوئی مجھ سے, اب وہ بندہ مجھے نہیں مل رہا, میرے پیرنٹس سے شادی نہیں کر رہے, غلطی آپ نے کی, ڈیٹیں آپ نے ماری. مطلب دیکھیں ہم جج نہیں کر رہے, یہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, لیکن ڈونٹ بلیم اللہ سبحانہ وتعالی فار یور ایول ڈیڈز. ایک بڑی زبردست بات, ایگزیکٹلی یہی بات ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اپنے قول میں, سبحان اللہ, اتنا حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ پر, وہ کلیم کرتے ہیں,
اور جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ان پہ ان کا خیال بالکل نہیں بالکل کرتا، نہیں اللہ اور اس لیے ان کے اس پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. this opens This is exactly what you're saying. exactly کہ وہ اپنا تو کر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب سب کچھ بگڑ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا آپ نے یعنی اللہ اپنے تعالیٰ کی آپ حدود کا خیال کو رکھا؟ چھریوں سے کاٹ دیا یا اپنے آپ کو جلا دیا، کچھ اپنے ایسی چیز کھا لی جو آپ فوڈ پوائزننگ کرے گی آپ کو، آپ کہیں اللہ تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا، اب مجھے بندہ دے دے، اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا از ویری پیشنٹ. شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، محبت کرواتا ہے آپ کو کہ یہ لڑکا کتنا اچھا ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا نامحرم کو آپ کی آنکھوں میں بہتر کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور جو ہم نے بات کی تھی نا کہ دیکھنا شیخ، اپنے جو بات کی تھی نا This happens even after marriage, you know.